جل جلالہ جل شانہ درود پڑھی آواز بلند بارک وسلم الصلاۃ والسلام ماشاءاللہ بڑی خوبصورت بزم سجائی ہمارے بڑے پیارے دوست ساتھی راؤ سرفراز صاحب اور راؤ شاہ نواز صاحب. دعا ہے اللہ کریم ان کی اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور جس نیت اور ارادے سے انہوں نے اس بزم کا اہتمام و انصرام فرمایا خدا اسے قبول فرما کر ان کے والد مرحوم کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کے چچا کے درجات مزید بلند فرمائے. آپ لوگوں نے مجھ سے پہلے نکابت بڑی خوبصورت سماعت فرمائی, نعتیں بھی سنی. وہ خوشبو کی میں نے بات کی تو میرے ذہن میں ایک بات آ گئی اسی خوشبو سے متعلق. خوشبو کا احساس اسی کو ہوتا ہے جسے خوشبو کو محسوس کرنے کی عادت ہے, یا اس کے مزاج میں خوشبو کی صلاحیت پیدا ہو جانے کی صلاحیت ہو. وہ ایک صفائی کرنے والا تھا نا, جسے عام اصطلاح میں, عام زبان میں, عرف عام میں جمعدار بھی کہتے ہیں یا سویپر بھی کہتے ہیں. اس کو گند میں اور غلاظت میں رہنے کی عادت تھی. تو وہ کسی دن اتفاقاً اس کا گزر ایک عطر فروشوں کے بازار سے ہوا. جیسے وہ عطر فروشوں کے بازار میں گزرا, جیسے اندھیروں میں رہنے والے کو روشنی میں لایا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, جیسے کسی نہ سمجھ کو سمجھدار لوگوں کی بزم میں بٹھایا جائے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے, یا یہ کہہ لو کہ جب کسی غافل بندے کو اللہ کے ذاکر لوگوں کی بزم میں لایا جائے تو وہ تھوڑا پریشان ہو جاتا ہے. تو وہ جب اس بازار میں گیا اور اس کو وہ خوشبو آئی تو وہ اس خوشبو سے مانوس نہیں تھا, اس کو عادت نہیں تھی. اس کو تو گندگی میں رہنے کی عادت تھی, وہ مانوس نہیں تھا, اس کو عادت نہیں تھی. وہ خوشبو اس کو ذرا سر اس کا چکرا گیا اس خوشبو سے. اب وہ بازار جو ہے وہ عطر فروشوں کا بازار ہے, تو وہ سر پہ چڑھ جانے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا. اب جب وہ بے ہوش ہو گیا تو وہ جو عطر فروش ہیں وہ گھبرا گئے کہ نہ جانے اس بندے کے ساتھ کیا ہو گیا. تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبوئیں لا کے اس کو سنگھانا شروع کر دیا. جو وہ اسے خوشبو سنگھاتے جائیں وہ مزید بے ہوش ہوتا ہے, مزید بے ہوش ہوتا ہے. اسی اثناء میں اس کی گھر اطلاع گئی تو اس کی گھر والی آ گئی. اس نے کہا معاملہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بھئی تیرا گھر والا اس طرح بے ہوش ہو گیا, گر گیا, تو ہم اسے خوشبو سنگھا رہے ہیں کہ کسی طرح ہوش میں آ جائے, پر یہ ہوش میں نہیں آ رہا. اس نے کہا تم لوگ تو یہ عجیب حرکت کر رہے ہو, بادشاہ لوگ ہو, بھائی اس کو تو غلاظت اور گندگی میں رہنے کی عادت ہے, تم اسے خوشبو سنگھا رہے ہو, تھوڑا سا گاند لاؤ اس کے ناک کے قریب کرو, یہ دیکھنا کیسے اٹھ کے بیٹھ جائے. تو انہوں نے وہ غلاظت لائی, اس کے ناک کے قریب کی, وہ ایک دم سے تمندر و تمانا ہو کر باہوش ہو کر دوبارہ بیٹھ گیا. پہلے بے ہوش تھا, اب باہوش ہو کر بیٹھ گیا. تو یہ جو خوشبو ہوتی ہے نا, جو صوفیاء اور اولیاء کاملین کے مدفن و مرکز سے آیا کرتی ہے, یا ان قلوب سے آیا کرتی ہے جن قلوب میں اللہ کریم اپنے محبوب کی, اپنے محبوب کے یاروں کی, اپنے محبوب کے پیاروں کی اور اپنے محبوب کی امت کے اولیاء کی محبت کو ڈال دیا. تو اس خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے اس سے مانوس ہونا بڑا ضروری ہے. اور بعض لوگوں کی ساری زندگی گزر جاتی ہے اللہ کے بندوں کے ساتھ, ذاکرین کے ساتھ, لیکن وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتے.
وہ حاصل نہ کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ دینے والے میں کوئی کمی ہے، مسئلہ یہ تھا کہ دینے والے نے تو انتہا کر دی، جو لینے والا تو اس کا ظرف اتنا بنا دیا۔ اب یہ تو ضمن میں نے آپ کے ساتھ ایک بات کر دی، اب محفل چونکہ ایصال ثواب کی ہے اور ہم ایصال ثواب کے قائل ہیں، عموماً یہ سوال کر دیا جاتا ہے نا کہ آپ محفل ایصال ثواب سے جاتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، بھئی کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ کے عمل کا فائدہ اس کو پہنچتا ہے جو اس دنیا سے چلا گیا؟ تو یہ کوئی اتنی پریشانی کی بات نہیں، یہ بڑا آسان سا مسئلہ ہے جو ہمارے ذہن میں بڑے آرام سے بیٹھ سکتا ہے۔ جب ہم سے کوئی ہمارا پیارا جدا ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کو ذکر کی صداؤں کے ساتھ، درود و سلام کی صداؤں کے ساتھ ایک مخصوص جگہ پر لے جاتے ہیں، جسے جنازہ گاہ کہتے ہیں۔ اگر جنازہ گاہ کی اس علاقہ میں سہولت موجود نہ ہو تو کسی کھلے میدان میں ہم جنازہ پڑھنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ اب وہاں پر جو امامت کے لیے آتے ہیں نماز جنازہ کے، وہ سب سے پہلے ہمیں کیا پڑھاتے ہیں؟ 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تیسری بات وہ کیا کہتے ہیں؟ دعا واسطے حاضر میت۔ یہ تیسری بات ہے نا، یہ لازم ہے، نیت ہے نا یہ۔ اب میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ایصال ثواب نہیں ہوتا تو وہاں بھی تو میت ہی پڑی ہوئی آگے، وہ تو ہمیں نہیں کرنے کا، یعنی پیچھے نماز بھی زندوں نے پڑھی، نیت بھی زندوں نے باندھی، یہ اعلان بھی زندوں نے کیا کہ بھی 4 تکبیر نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور ثواب واسطے حاضر میت کی۔ وہ تو میت ہے، اس نے تو کچھ بھی نہیں کیا، وہ تو آگے بے سود پڑا، عمل کے ساتھ رابطہ ہی ختم ہو گیا۔ یعنی عمل زندوں نے کیا جو پیچھے جنازہ ادا کر رہے تھے، اور فائدہ کس کو ملا؟ جو آگے پڑے۔ اسی طرح حضور نبی پاک سید دو عالم نور مجسم آقا دو جہاں اشرف الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول کا وصال ہو گیا تو آپ نماز جنازہ کی امامت کے لیے حضور تشریف لائیں، تو اتنے میں پتہ چلا کہ جی ان صحابی رسول جو ہیں ان کے ذمہ 2 ریال جو سکہ راج الوقت اور 2 درہم یا ریال جو بھی اس وقت 2 دینار جو بھی تھا، اس کا کچھ 2 درہم کا ان کے ذمہ قرض۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھائی اور آپ پیچھے ہوئے، کیونکہ قرض جو ہے نا میرے دوستوں وہ شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس کے ذمہ 2 درہم کا قرض ہے، میں جنازہ نہیں پڑھوں گا۔ اسی اثناء میں ایک صحابی رسول صحابہ کی عظیم جماعت وہاں موجود تھی، صف میں سے باہر تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا حضور ان کے قرض کی ذمہ داری میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، جو 2 درہم یا 2 ریال یا جو بھی سکہ راج الوقت تھا جو انہوں نے ادا کرنا ہے اس کی ذمہ داری میں قبول کرتا ہوں، حضور آپ جنازہ کی امامت فرما دیجیے۔ حضور نے فرمایا تم قبول کرتے ہو؟ صحابی رسول نے فرمایا حضور میری جان مال ہر شے آپ پہ قربان، میں قبول کرتا ہوں۔ تو حضور نے پھر امامت فرمائی۔ اب بات یہ ہے کہ وہ صحابی رسول جن کے ذمہ قرض تھا وہ تو سفر کر گئے، عمل اس صحابی نے کیا جو زندہ ہے، حیات ہے، وہ صفوں میں سے آگے نکلے، عمل انہوں نے کیا، فائدہ کس کو ہوا؟ وہ صحابی جو سفر آخرت فرما رہے ہیں، کالے پانی سے تشریف لے گئے، تو وہ عمل زندہ صحابی کا تھا جس کا فائدہ اس صحابی کو ہوا جن کا انتقال ہو گیا، جن کا وصال ہو گیا۔ تو یقیناً یہ جو بزم سجی ہے یہ بھی عمل زندوں کا ہے، ہم کر رہے ہیں، لیکن فائدہ یقیناً ان فوت شدگان کو پہنچ رہا ہے جن کے ایصال ثواب کے لیے تمام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں
اور پھر یہ دیکھیں کہ جس جگہ پر اللہ کا اور اللہ کے محبوب کا ذکر ہو، میرا یہ ایمان اور اعتقاد ہے کہ وہ جگہ بھی بڑی متبرک ہو جائے گا جہاں پر اللہ کا اور اس کے محبوب کا ذکر ہو۔ کیونکہ بات دیکھیں نا، اس محفل کی نسبت اور تعلق کس کے ساتھ ہوگا؟ رات خانوں نے کس کی ثنا پڑھی؟ نبی آخر الزمان خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کی ہوئی، اوصاف و کمال حضور کے بیان ہوئے، تذکار حضور کے ہوئے، تو اس محفل کی جو نسبت ہے اور اس محفل کا جو تعلق ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب یہ جو تعلق اور نسبت ہوتی ہے نا میرے دوستوں، یہ بڑی کمال کی شے ہے۔ یہ بندوں کو بھی کامل و اکمل بنا دیتی ہے، ایام کو بھی کامل اور اعلیٰ اور خاص بنا دیتی ہے، یہ خلوت اور جلوت کو بھی بڑا اعلیٰ بنا دیتی ہے، کیونکہ کمال تو سارے نسبت کا ہے۔ جن جن کو در رسول کے ساتھ نسبت ہوئی، جو جو در رسول کے گدا ہوئے، جو جو دامن مصطفیٰ سے لپٹے، چاہے وہ حضور کے صحابہ ہیں، چاہے وہ حضور کے ساتھ نسبت و تعلق رکھنے والے حضور کی امت کے اولیاء ہیں، وہ سارے ہی عزتوں والے ہو گئے، اس لیے کہ ان کا تعلق در مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ تو یقیناً اس بزم کا تعلق بھی، اس کی نسبت بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اب یہ نسبت اتنی کامل چیز ہے، آپ کو میں ایک مثال کے طور پہ آپ کے سامنے میں قرآن مجید فرقان حمید میں جو ارشاد قدرت ہے وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں۔ دیکھیں شہر اس کائنات میں کتنے ہیں، اس دنیا کی مثال لے لو، کتنے شہر ہیں، اس پاکستان نہیں دیکھ لو کتنے شہر ہیں، لیکن قرآن میں اللہ کریم نے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ بھی شہر ہے جہاں سے میں آیا، وہ بھی شہر ہے، پورے پاکستان میں ہر جگہ مختلف شہر ہے، لیکن اللہ نے ایک شہر کی قسم اپنے کلام قرآن مجید فرقان حمید میں کہا ہے، قسم اٹھائی نا اللہ نے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اب اللہ اس شہر کی قسم کھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے شہر کی قسم ہے۔ قسم کھائی کیوں؟ قسم اس لیے کھائی کہ محبوب یہ وہ شہر ہے جس کے ذروں کو میں نے یہ اعجاز بخشا کہ انہوں نے تمہارے نالین کے بوسے لیے، آپ کے نالین کے بوسے لیے۔ یعنی اللہ اس شہر کی قسم کھاتا ہے جہاں اللہ نے ظہور نور مصطفیٰ فرمایا، ان گلیوں ان کوچوں کی قسم کھاتا ہے جہاں پر حضور کی جلوہ گری ہوئی ہے، ان گلیوں ان کوچوں کی قسم اللہ اپنی کلام میں کھاتا ہے جن کو یہ اعجاز بخشا کہ حضور نے وہاں پر، حضور نے قیام میں فرمایا، حضور کی خلوت و جلوت اس شہر کے ساتھ ہوگی تو اس کو نسبت مصطفیٰ ملی، اللہ نے قرآن میں اس کی قسم کھائی۔ تو یہ تعلق اور نسبت بڑے کمال کی شے ہے۔ دیکھیں کتنی قبور ہوتی ہیں جنہیں ہم دیکھتے ہیں، قبرستان کے قبرستان بھر گئے، ہم اپنوں کو خود دفنا کے آتے ہیں، کچھ دیر کے لیے بڑا اثر ہوتا ہے ہمارے، اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں کہ کل کو ہمارے ساتھ بھی یہ ہوگا۔ موت سے بڑی حقیقت تو کوئی نہیں، موت سے بڑا واز کوئی نہیں، اور یہ ایسی شے ہے جس نے آنا ہی آنا۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا تھا، اب بھی کہتا ہوں، دیکھو انسان نے امیر ہونا ہے یا نہیں ہونا یہ خدا کی رضا، کوئی پتہ تو نہیں اس بات کا، صاحب اولاد ہونا ہے یا نہیں ہونا اس کا بھی کوئی گارنٹی نہیں، کوئی کنفرم نہیں، اچھا کوئی عہدہ یا کوئی منصب اس کو ملنا ہے یا نہیں ملنا اس کی بھی کوئی پتہ نہیں، کوئی گارنٹی نہیں، لیکن موت نے آنا ہے اس کی گارنٹی۔ تو تیاری اس شے کی نہیں کرو نا جس نے واقعتاً پیش آنا ہے۔ ہم اصل میں اتنے بدمست ہو چکے ہیں کہ ہم نے اس حقیقت کو بھلا دیا اپنی بدمستی۔ یاد رکھنا دنیا میں تو انسان اگر کسی معاملے میں الجھ جائے پھنس جائے تو بڑے راستے ہیں، قبر میں بس ایک ہی راستہ ہے، یا رسول اللہ انظر حالا، اور کوئی راستہ نہیں۔ تو ایسے ہو جاؤ نا کہ دیکھو قبر میں اللہ نے 3 سوال رکھے، بتا تیرا رب کون ہے؟ مومن مسلمان نے یہ جواب دینا میرا رب اللہ ہے۔ بتا تیرا دین کیا ہے؟ مومن مسلمان نے تو یہ جواب دینا کہ میرا دین اسلام ہے۔
اچھا اگر صرف یہی اللہ کو رب مان لینا اور اسلام کو دین مان لینا کی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا نا فرشتوں کو بس ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ بھائی. لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی عزت اور منزلت کو ظاہر فرمایا اور عاشقان کے عشق کو عروج بخشا کہ حضور کو ظاہر فرمایا. اور جب پھر یہ سوال ہوگا نا بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو میں سارے اپنے دوستوں کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ دنیا میں بھی حضور کے ہو جاؤ تاکہ قبر میں بھی یہ کہہ سکو کہ میں دنیا میں بھی فدا کا یا رسول اللہ کہتا تھا, میں قبر میں بھی فدا کا یا رسول اللہ. تو حضور کے ہو جاؤ, حضور کے بن جاؤ. یہ نسبت کی میں بات کرتا ہوں, نسبت اتنی کامل شے ہے, اتنی کامل و اکمل, بندے کو بھی کامل و اکمل بنا دیا. اللہ نے تو شہر کی قسم کھا لی, جس شہر کو اللہ کریم نے یہ اعجاز بخشا کہ اس کے ذروں نے نالین مصطفیٰ کے بوسے. قسم اسی لیے کھائی نا, صرف اس لیے تو نہیں کہ وہاں مینا اور مزدلفہ ہے, حج بیت اللہ کے لیے وہاں جاتے ہو. وَاتَّخِذُوا مِن مُقَامِ ابراہیم مصلی کا مقام ہے وہاں پر, یا حجر اسود ہے. قسم اسی لیے کھائی کہ اللہ کے محبوب کی جلوہ گری اس شہر میں. تو کیونکہ حضور کی محبت ہی تو میرے دوستوں اصل ایمان, جان ایمان اور شان ایمان. تو ہم لوگ اس حقیقت کو بلا دیتے ہیں کہ موت نے تو آنا ہے, اس کی بھی تیاری کر کے رکھیں, اس کے لیے بھی کوئی اہتمام و انصرام کرنا ہے. تو اس کے لیے سب سے اعلیٰ اہتمام و انصرام کیا ہے؟ اللہ نے خود قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. محبوب کو بھیج دیا, عمل تو ہوں گے, جو محبوب کرتا ہے تمہارے لیے اعلیٰ ہے, وہ کرتے جاؤ, اس عمل پہ آتے جاؤ, اسوہ حسنہ کو اختیار کر لو. یہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے, وہاں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. کیونکہ صاحب ایمان تو وہی کو جس نے حضور کو مانا اور حضور کی مانی. نماز کا حکم آیا, قرآن میں نماز کا حکم دی نا, وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. قرآن نے برملا کہا کہ بھی نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رکوع کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ. ہم نے ہر چیز کی, صرف رکوع کرنے والوں کے ساتھ نہ ہو سکے. ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے نا. تو اللہ نے تو محبوب کو بھیج دیا. صحابہ کو جب نماز کا حکم ہوا, صحابہ دوڑتے ہوئے حضور کی بارگاہ میں پیش ہو گئے, یا رسول اللہ نماز کا حکم ہو گیا, پڑھنی کیسے؟ حضور نے فرمایا جو میں کرتا جاتا ہوں تم کرتے جاؤ, تمہاری نماز بنا. تو سارا کچھ ملا ہی حضور کے توسل و تصدق سے. تو ایمان کی کاملیت ہی حضور کی محبت, حضور کی غلامی ہے. اور ایمان کی کاملیت اب یاد رکھنا عقیدے کی درستگی کے ساتھ مشروط ہے. عقیدہ درست ہوگا, عقیدے کی درستگی شرط ہے تو ایمان کامل ہوگا. یعنی ایمان کی کاملیت عقیدے کی درستگی کے ساتھ مشروط ہوگی. عقیدے کو بھی درست رکھو میرے دوستوں تاکہ ایمان کامل رہے. میں ایک مرتبہ ہمارے جو پنجاب ہے سائڈ تھا, وہاں پر سفر کر رہا تھا. ان دنوں کوئی بڑی کوئی ہستی گزر رہی تھی, تو وہ لوگ جگہ جگہ نا ٹولیوں میں کھڑے ہوئے. میں نے بھی جانا تھا کسی محفل, بھئی استقبال کے لیے جگہ جگہ ٹولیوں میں کھڑے ہوئے تھے. تو میرے ساتھ ہمارا خادم ہے, بہت عرصے سے, بہت پرانا, میرے بچپن سے بھی بہت پرانا خادم. اس نے کہا کہ جی یہ, اس نے بڑی مزیدار بات کی. اس نے کہا جی آج یہ سارے کھڑے ہوئے ہیں, مٹی کھا رہے ہیں, گٹا کھا رہے ہیں کہ جی ہماری بڑی ہستی آ رہی ہے, ان کو بہت بڑا عہدہ مل گیا ہے, اور گھر میں مائی بڑی خوش ہوں گی, بچہ کیا ہے جی استقبال کرنے کے لیے بہت بڑا عہدہ مل گیا. تو بھلے وہ ادھر رکے بھی نہ, یا ان کو پوچھے بھی نہیں, ان کو پہچانے بھی نہیں. میں نے اس کو ایک بات کی, میں نے کہا یار مجھے یہ بہت بڑی علامہ, بڑی جسے کہتے ہیں نا, وہ اسٹرائکنگ بات تھی میرے ذہن میں. تو میں اس کو ہمیشہ مثال دے کر ہر بندے کو کہتا ہوں کہ اس کے بن جاؤ, اس سے محبت کرو جو تمہیں یہاں بھی پہچانتا ہے, تمہیں قبر میں بھی پہچانے گا, برزخ میں بھی پہچانے گا, اور حشر میں بھی پہچانے گا. اور تمہیں نجات کا اور کوئی ذریعہ نہیں. شفیع کائنات, ہادی کائنات اللہ نے اپنے محبوب کو بنا کر رسول خدا کے ساتھ جڑ جاؤ, اور ان لوگوں کے ساتھ جاؤ جو تمہیں اپنی بارگاہ سے اٹھا کر بارگاہ مصطفیٰ میں, ان کامل و اکمل بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ. ہمارے ساتھ مسئلہ بھی یہ درپیش رہا نا کہ ہم نے ہمارے اندر جو یہ ہمارے مسلک کی, مذہب کی جو شکل کو ہم نے مسخ کیا, وہ کیسے ہوئی کہ جب ہر شے کو پیشہ ور لوگوں نے قابو کر لیا.
نعت خوانی دیکھو تو پیشہ ور لوگوں کے پاس چلے گی، زرق بھرق لباس پہن کے آگے سٹیجز پہ اچھلنا شروع کر دیا، ڈانس کرنا شروع کر دیا، مائک لیا اور ڈانس ہو رہا ہے، جی کیا پڑھے ہو نعت پڑھے، تم پتہ ہے تم کر کیا رہے ہو۔ ابھی تو حال ہی میں مجھے کسی بندے نے ایک ویڈیو دکھائی، کوئی نقیب محفل تھا، وہ ڈانس کر رہے ہیں اسٹیج پہ۔ پیشہ ور خطیب آ گئے جنہوں نے عقیدے کی، ایمان کی اور علوم جو ہونے چاہیے تھے، جو ہم نے اولیاء اور صوفیاء سے اپنے قابلین سے سیکھے، ان کو منتقل نہیں کیا، اور اوپر سے جسے کہتے ہیں ہانڈی کو تڑکا لگانے کے لیے نام نہاد پیشہ ور پیر اٹھ کے نکلے۔ نہ علم، نہ عمل، نہ فکر، نہ سوچ، تصوف کی، جسے اب عربی زبان میں تے ہوتا نا، تا ہوتا ہے، تصوف کی تا کا بھی نہیں پتا، اور عرفا کے آئین کا بھی نہیں پتا کہ عرفا ہے کیا چیز، معرفت ہے۔ معرفت آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ پہچاننا۔ معرفت کا مطلب ہے پہچاننا، پہچان ہونا۔ یہ جو کہتے ہیں کہ جی میں معرفت و عرفا کے لیے جا رہا ہوں، وہ جو معرفت ہوتی ہے نا، وہ پہچان ہوتی ہے جو شیخ کامل کراتا ہے، پہچان حق، کہ تم پہچانو تمہیں خدا نے بھیجا اس لیے بھیجا کہ تم اپنے شب و روز کو اللہ کے ذکر اور رسول خدا کی غلامی کرو۔ ان چیزوں نے ہمارے مسلک کی، ہمارے مذہب کی جو چہرہ ہے اس کو مسخ کرنا چاہیے۔ تو اپنے عقائد اور ایمان کو درست رکھو میرے دوستو، نماز کی پابندی کریں، ذکر خدا میں اپنے شب و روز کو گزاریں، اور اپنے فوت شدگان کے لیے بڑھ چڑھ کے ایصال ثواب کا اہتمام و انصرام کریں۔ اور جو غلاف میں لپیٹ کر گھر میں رکھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اللہ نے کہا متقین کے لیے ہدایت ہے۔ ہم نے غلافوں کی زینت بنایا ہوا، کب نکالنا ہے؟ جب کسی سفر پہ جانا ہے یا شادی میں جب بیٹی کو رخصت کرنا ہے، تب وہ آتا ہے، یہ غلاف سمیت، غلاف سمیت آتا ہے، نکل جاؤ جلدی سے، تو نکالو، خود بھی پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ ھدی للمتقین ہے، یہ ہمارے لیے ہدایت بن کے آیا ہے۔ تو اور ایسے عمل کو کرو میرے دوستو جو عمل رسول خدا کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پسند آ جائے، کہ سانس کی تار کا کوئی پتہ نہیں کب ٹوٹ جائے، ہر چیز یہیں پہ رہ جائے، عمل نہ سمجھو۔ عمل کو بہتر سے بہتر کرو، اور ایسے بن جاؤ کہ اللہ کی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں پسند آ جاؤ اور مقبول ہو جاؤ۔ بے حد مبارکباد کے مستحق ہیں یہ جتنے بھی راؤ صاحبان ہیں، راؤ شاہ نواز صاحب، راؤ سرفراز صاحب، جنہوں نے اپنے والد کی ایصال ثواب کے لیے، اور راؤ عبدالجبار صاحب ان کے چچا کے ایصال ثواب کے لیے انہوں نے یہ اہتمام اور انصرام کیا۔ بڑا پرفتن دور ہے آج کل، انسان کو فرصت ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی بڑی سعادت مندی کی بات ہے کہ انہوں نے یہ اہتمام و انصرام کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی اس محبت کو، اس عقیدت کو اپنی بارگاہ میں، حضور کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور آپ کا میرا ایک جگہ بیٹھنا، یہ ذکر کرنا، خدا جس طرح اس کی شانیں ہیں نا، وہ اپنی شانوں کے مطابق اس کو قبول فرمائے۔ سارے دوست میرے ساتھ چند لمحے کے لیے ذکر پاک فرمائیں گے، کیونکہ میں نقشبندی ہوں اور بڑا پکا نقشبندی ہوں، تو آپ لوگ میرے ساتھ ذکر پاک میں شامل ہوں گے۔ چند لمحے کے لیے ذکر پاک ہوگا، برائے مہربانی آپ لوگوں نے خاموش نہیں بیٹھنا، اپنی اپنی حاضری لگانی۔ حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، حق اللہ موجود اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا 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 اللہ، محمد اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔